بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی تعلیمات کا جو ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کی صورتوں کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ آپ نے پہلے جو سورہ فاتحہ کا، سورہ بقرہ کا اور سورہ آل عمران کا خلاصہ بیان کیا ہے وہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ اگر نہیں سنا تو یہ جو کارڈ میں اس کے اوپر مینشن کر رہا ہوں ان صورتوں کو آپ ضرور سنیے گا۔ تو آج ہم جس صورت کا خلاصہ بیان کرنے لگے ہیں وہ ہے سورہ نساء۔ یہ بڑی ایمان افروز قرآن مجید کی صورت ہے۔ ویسے تو سارا قرآن ہی اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ جب بندہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے تو بندے کو ہدایت ملتی ہے، بندے کے لیے راستے کھلتے ہیں۔ لیکن یہ جو سورہ نساء ہے یہ بڑی ایمان افروز صورت ہے، اور یہ صورت ایک پرامن جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی تشکیل کرتی ہے۔ تو اس صورت کے خلاصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اس صورت میں 24 رکوع ہیں اور 176 آیات بینات ہیں، اور یہ صورت کس مقام پر نازل ہوئی؟ یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو کہتے ہیں سورۃ النساء مدنیہ۔ اور یہ جو سورہ نساء ہے اس کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کو نساء کیوں نام دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نساء کہتے ہیں عورتوں کو۔ تو اس صورت کے اندر چونکہ کثرت کے ساتھ جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ زیادہ تر عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، اس لیے اس صورت کو نام بھی سورہ نساء دیا گیا ہے۔ اور نساء کس کو کہتے ہیں؟ عورت کو۔ عورتوں کے احکامات، عورتوں کے مسائل اس صورت میں بیان کیے گئے تو نام بھی سورہ نساء رکھا گیا۔ اب یہ جو سورہ نساء ہے اس کی آقا علیہ السلام نے بے شمار فضیلت بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو پڑھ کے سناؤ، آپ پر تو قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ جب پڑھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء کی جب یہ آیت پڑھی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بس کافی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ اور نگہبان بنا کے لائیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تلاوت کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بس کافی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اور پھر یہ جو سورہ نساء ہے یہ کتنی برکتوں والی صورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ جو سورہ نساء ہے نا، اس امت کے لیے ہر وہ چیز جس پر سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، یہ سورہ نساء اس امت کے لیے سب سے بہتر چیز ہے۔ اور پھر یہ جو سورہ نساء ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور،
یہ صورتیں ضرور سیکھو، اس لیے کہ ان میں جو فرض علوم ہیں ان کو بیان کیا گیا، جو علوم فرض ہیں ان کو ان صورتوں میں بیان کیا گیا۔ اور ایک صورت کون سی ہے؟ سورہ نساء ہے۔ اور پھر یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو سورہ نساء ہے اور سورہ بقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، یہ تین صورتیں جو بندہ سیکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے حکمت والے بندوں میں لکھ دیتا ہے۔ یعنی وہ حکمت جس کو عطا کی جائے خیر کثیر اس کو ملتا ہے۔ تو فرمایا جو یہ تین صورتیں، ان میں سے ایک سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ بقرہ ہے، فرمایا جو یہ تین صورتیں پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت والے بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور اس صورت کی بے شمار برکات ہیں۔ اس صورت میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، جو اس سے پہلے صورت ہے سورہ آل عمران، اس کو جب اینڈ سے آخر پر سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر تقوی کا ذکر کیا گیا۔ آگے اس صورت کا جب آغاز ہوا تو اس صورت کا سورہ نساء کا آغاز بھی تقوی اور طہارت سے کیا ہے، پرہیزگاری سے کیا ہے۔ تو اس صورت کا اس صورت کے ساتھ کس قدر مطابقت ہے کہ وہ تقوی پر ختم ہوئی، آگے سورہ نساء کو تقوی سے شروع کیا ہے۔ اس سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار احکامات کو بیان فرمایا ہے، اور یہ احکامات ایک پرامن معاشرے کی دلیل ہیں۔ دیکھیں، اس صورت میں اللہ رب العزت نے حقوق کا ذکر کیا ہے، تو جو معاشرہ پرامن ہوگا وہاں پر لوگ ایک دوسرے کو اس کا حق دیں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے۔ اور یہ صورت کتنی ایمان افروز ہے کہ اس صورت کے اندر جو مرد اور عورت ہیں ان کے احکامات کو بیان کیا ہے، شادی بیاہ کے احکامات کو بیان کیا ہے، نکاح کی لمیٹیشن کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی صورت کے اندر بندے کو کتنی شادیوں کا اختیار ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں وراثت کے جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا گیا بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ جو بیٹوں کا حصہ ہے وہ بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا ہے۔ اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہیں تو وہ 2/3 حصے کی مالک ہوں گی جائیداد میں سے، اور اگر کسی کی صرف ایک بیٹی ہے تو وہ نصف جائیداد کی مالک ہوگی۔ جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کی جائیداد میں 1/4 حصے کا مالک ہوگا، جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی جائیداد میں 8ویں حصے کی مالک ہوگی، جو والد اور والدہ کا حصہ ہے وہ بیٹے کی جائیداد میں وہ 6واں حصہ ہے۔ تو یہ جو تمام وراثت کے مسائل ہیں نا، ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس سورہ نساء کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اسی سورہ نساء کے اندر مرد اور عورت کے جو حقوق ہیں جو شادی کے بعد ہے ان کو بڑے خوبصورت انداز میں کس طرح بیان کیا کہ اگر ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو، آپس میں ناچاکی ہو جائے، گھریلو ناچاکی ہو، تو اس کو مرد کے لیے یہ حکم کہ وہ بڑے اچھے اور اعلیٰ طریقے سے اخلاق کے ساتھ اس کو سمجھائے، تاکہ یہ گریجولی آہستہ آہستہ یہ مسائل دور ہو جائیں۔ اگر پھر بھی بات نہ بنے تو شوہر اپنی بیوی سے اپنے بستر کو جدا کر دے۔ اگر پھر بھی بات نہ بنے تو پھر ان کو ہلکا سا مارنا بھی جائز ہے، ہلکی سی مار دینا بھی جائز ہے، ہڈی پر یا اس طرح کی جگہ پر چوٹ نہ لگے کہ اس کے نشان پڑ جائیں، ہلکی سی مار جائز ہے۔ لیکن وہ کیا ہے؟ آخری حد ہے۔ پہلے کیا ہے؟ اخلاق سے اور پیار سے سمجھایا جائے۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں نا، اللہ رب العزت نے اس سورہ نساء کے اندر بیان کی۔ پھر وہ کون سے رشتے ہیں جو حلال ہیں، کون سے رشتے ہیں جن کے ساتھ وہ کون سی خواتین ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے،
تمام جو رشتے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، یہ جو تمام رشتے ہیں جو حرام ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر وہ تمام احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں جو شادی بیاہ سے ریلیٹڈ ہیں۔ مرد اور عورت کے تمام احکامات کو اس صورت میں بیان کیا، ان کے تعلقات کو، ان تعلقات کی لیمیٹیشنز کو اس سورہ نساء کے اندر بیان کیا۔ اور پھر اس سورہ نساء کے اندر جو بڑا اہم مضمون ہے وہ یتیموں کے حوالے سے ہے، یتیموں کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ وہ معاشرے کے اندر چونکہ جو جنگ احد ہے اس میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، ان کے جو یتیم بچے تھے ان کی پرورش کا معاملہ تھا، ان کے احکامات کا، ان کے مسائل کا معاملہ تھا۔ تو وہ جو یتیموں کے تمام حقوق اور مسائل ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں۔ اور پھر اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو تیمم ہے ان کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے شراب کے حوالے سے بیان فرمایا، دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیا ہے، شراب نوشی سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور جوا بازی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو تمام کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچنے کا حکم دیا ہے، زنا سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اسی سورہ نساء کے اندر جو بڑا ایمان افروز مضمون ہے کہ جو بندہ گناہوں کا ارتکاب کر لے، اپنی جان کے اوپر ظلم کر لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے، اور آقا کریم علیہ السلام اپنے ان گناہ گاروں غلاموں کی شفاعت فرمائیں، تو اللہ رب العزت کو بڑا مہربان اور بخشنے والا پاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں وہ بندہ جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اسے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا حکم دیا ہے کہ اس بارگاہ میں آ جائے، اس بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے حضور توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو وہ اس بارگاہ کی وجہ سے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے اس سورہ نساء کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور یہ سورہ نساء قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے یہ چوتھی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورۃ الممتحنہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی، لیکن ترتیب میں یہ قرآن مجید کی کون سی صورت ہے؟ چوتھی۔ اور یہ سورہ بقرہ کے بعد قرآن مجید کی دوسری سب سے بڑی صورت ہے۔ تو آج ہم نے سورہ نساء کے حوالے سے چند باتیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم اس کے ساتھ جو اگلی صورت ہے اس کو بیان کریں گے۔ تمام دوست، تمام ناظرین یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ان مضامین کو سنا بھی کرے اور اپنے حلقہ احباب کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔